بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے سب کے استاد جناب حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ جتنا باغیچہ ہمارا یہاں لگا ہے یہ سارا انہی کا لگایا ہوا ہے۔ ان سے پڑھا کرتے تھے تو ختم نبوت کے اعتبار سے وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، اس کو ذرا سننا ہے اور اپنے دل میں بٹھانا ہے، آگے بھی بیان کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی دعوت ہے۔ ان سے عرض کیا جاتا تھا کہ ایک حدیث ہے، اول ما خلق اللہ روحی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا کے اللہ تعالیٰ نے جو روح بنائی وہ میری روح تھی، بھیجا آپ کو سب سے آخر میں۔ تو اس کی تھوڑی سی آپس میں تطبیق ذرا فرما دیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دائرہ بنانے کے لیے بچہ پرکار پکڑتا ہے، دائرہ بنانے کے لیے بچہ پرکار پکڑتا ہے تو سب سے پہلے پرکار کی نوک کو اس کے اوپر رکھتا ہے۔ خالد صاحب توجہ ہے، سب سے پہلے پرکار کی نوک کو کاغذ کے اوپر رکھتا ہے تو وہاں ایک نشان لگتا ہے، وہاں ایک، جب تک وہ نوک نہ لگے تو دائرہ بننا شروع نہیں ہوتا۔ اب نوک رکھی، ایک نقطہ وہاں لگا، اب اگلے حصے سے وہ دائرے کو شروع کرنے کے لیے جب اگلی پینسل کی نوک کاغذ پہ رکھتا ہے تو وہاں بھی ایک نقطہ لگتا ہے، وہ پہلا نقطہ آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب وہ نوک کے سر پہ رکھ کے اس کے بنیاد بنا کے جب اس پرکار کو چلانا شروع کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کا نقطہ لگا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، کرتے کرتے آخر پہ جو آخری نقطہ لگتا ہے اور دائرہ مکمل ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نقطہ ہے۔ اب آپ کہیں گے پیارے پیغمبر کی ذات کہاں گئی؟ وہ جو پہلا نقطہ جس سے نبوت کا دائرہ بننا شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے ختم ہوا، وہ بنیادی نقطہ جو سب سے پہلے لگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ تھا، اور جب دائرہ مکمل ہو گیا تو جو نقطہ نظر آیا وہ پیارے پیغمبر کا نقطہ تھا۔ یہ دائرہ مکمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ درمیان والا نقطہ نہ ہو، اور جب سارا وہ نظر اس وقت آئے گا جب سارا دائرہ مکمل ہو کے آپ پرکار کو اٹھائیں گے تو درمیان والا نقطہ نظر آئے گا اور پیارے پیغمبر کی ذات مبارک ہے۔ یہ وہ لوگ، بڑے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، آج کل کہاں نظر آتی ہیں۔ پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مثال اور تبلیغ والوں کی مثال وہ بھی سمجھ لو، وہ گندم کی چکی ہوتی ہے نا، چکی، تو چکی کے دو پڑ ہوتے ہیں، کتنے پڑ ہوتے ہیں؟ دو پڑ ہوتے ہیں، ایک درمیان نیچے والا ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، وہ کیا ساکن ہوتا ہے، ایک اوپر والا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر دونوں چل پڑیں تو آٹا پھر بھی نہیں نکلتا، اور اگر دونوں ساکن ہو جائیں تو پھر بھی آٹا نہیں نکلتا۔ وہ جو علماء، وہ جو درمیان نیچے والا پڑ ہے جو ساکن ہے، اس کی مثال علماء کرام کی ہے۔ یہ ایک مسجد میں، ایک مدرسے میں ٹھہر کے دین کا کام کریں گے، اگر یہ بھی نکل جائیں تو پھر بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ درمیان میں بیٹھ کے، وہیں بیٹھ کے ہمارے بچوں کو تیار کریں گے، اور تبلیغ والے اوپر والا پڑ بن کے تو دروازے پہ جا کے لوگوں کو نکالیں گے، ان کے شاگرد بنائیں گے تو اللہ پاک دین کا آٹا جاری کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، مولانا عبدالحق صاحب زندہ باد، خواجہ مرتضی احمد صاحب زندہ باد۔ رہن دیو، وہی زندہ باد نے جن کی بتائی ہوئی باتیں آج ہم، وہ تو قبر میں چلے گئے، وہ تو قبروں میں چلے گئے، اور آج ان کی باتیں ہو رہی سٹیج پہ تو اصل میں وہی زندہ باد ہے۔ جس کا نام مرنے کے بعد لیا جائے زندہ تو وہ ہے، اور جو مر کے بھول جائے لوگ وہ کیا زندہ ہے؟
تو اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے مہمان صادقہ آباد سے آئے ہوئے حضرت مولانا خطیب اسلام حضرت مولانا صفدر علی صاحب، وہ تشریف لائیں اور آ کے آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں ختم نبوت کے مبارک عنوان پہ آپ سے بیان فرمائیں۔ جناب مولانا حضرت مولانا صفدر علی صاحب۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اپنی زندگی میں ایک مناظرے کی روداد سنایا کرتے تھے۔ وہ مناظرہ کیا تھا؟ یہ سید کبیر مزار ہے نا، سید کبیر مزار، اس کے سامنے جو بلڈنگ ہے وہ بلونت ہال ہوا کرتا تھا۔ توجہ ہے نا، وہ بلونت ہال ہوا کرتا تھا۔ تو ایک عیسائی پادری کے ساتھ مناظرہ تھا وہاں۔ کس کے ساتھ؟ ایک عیسائی پادری کے ساتھ مناظرہ تھا، اور مناظرہ کس کا تھا؟ سلطان المناظرین حضرت مولانا محمد شفیع صاحب سنکھترے والوں کے ساتھ مناظرہ تھا، جو کہ حضرت عبداللہ حق صاحب کے استاد تھے، ان کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا۔ اب مناظرے میں بات دلائل کی ہوتی ہے، اور دلائل عوام کو سمجھ نہیں آتے۔ دلائل کی بات عوام کو سمجھ، وہ تو علماء کرام کا کام ہوتا ہے۔ اب جو دلیل دی مولانا نے پادری کے جواب میں، تو پادری کیا کہنے لگا؟ پادری کہنے لگا یہ جو مولانا نے دلیل دی ہے اس کا صغرا کبرا آپس میں ملتا نہیں۔ صغرا کبرا ملتا نہیں۔ جب صغرا کبرا نہ ملے تو نتیجہ ہی نہیں نکلتا۔ صغرا کبرا نہ ملے تو نتیجہ۔ اب وہ پادری تھا بے اولاد، اور ایک اس نے ادھر بٹھائی ہوئی تھی انگریزن، اور ایک ادھر بٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بیوی ادھر بٹھائی ہوئی تھی، ایک بائیں طرف ایک دائیں طرف، اور کیا کہہ رہا ہے کہ مولانا جو دلیل دی ہے اس کا صغرا کبرا نہیں ملتا۔ جب صغرا کبرا نہیں ملتا تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اب عوام کو کیا پتا منطق کا یہ کیا مسئلہ ہے، کیا منطق ہے، کیا صغرا ہے یا کیا کبرا ہے۔ جب بات آئی مولانا کی، سلطان مناظرین کی، تو مناظر تھے، تو جواب میں کہنے لگے دیکھو جی پادری صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا صغرا کبرا نہیں ملتا، تو نتیجہ کیسے نکلے میری دلیل کا؟ انہوں نے ایک طرف صغرا بٹھائی ہوئی ہے، ایک طرف کبرا بٹھائی ہوئی ہے، ایک کا نتیجہ نہیں نکلیا۔ میرے کہا ایک کوئی کبرا ویکھو جا کے کنے نتیجے نکلے۔ نعرہ بھائی کا نعرہ تکبیر۔ یہ ہوتے تھے ہمارے بڑے، یہ ہوتے تھے ہمارے بڑے، جن کو اللہ نے عقل بھی دی تھی، شعور بھی دیا تھا، اور وہ زمانے کے سلطان المناظرین ایسے ہی نہیں بن جاتے تھے، محنت کی تھی انہوں نے، اور اللہ نے آج بھی ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے اور حضرت مولانا قاسم گجر صاحب کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، تو وہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ آپ کو اپنے مخصوص انداز میں محظوظ بھی کریں گے۔ اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کرسیاں کم ہو گئی ہیں اور حاضرین زیادہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس جذبے کو قبول فرمائے، اور ظفروال کی عوام کو بھی آفرین ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنواں درجہ، یعنی آج میرا خیال ہے 50واں جلسہ ہے۔ 40 جلسے تو ہوئے ربیع الاول میں، اور اس وقت سے چل کے ابھی تک 2 اجتماع بھی پختہ آئے نے، تے حالے بھی اجتماع اکٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تواڈے جذبے نو قبول فرمائے۔ تے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا قاسم گجر صاحب۔